آج میں ایک چھوٹا سا وظیفہ مگر انتہائی طاقتور وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہت سے دوست معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں، معاشی الجھنوں نے ان کی کمر توڑ رکھی ہے، روزگار نہیں، جاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک تو وہ پہلے ایک بات میں کہتا ہوں، اپنے کاروباری طریقے پر نظر کریں، وہ طریقہ بھی ان کا ٹھیک نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنی ہے، نفع کس طرح لینا ہے، معاملہ کس طرح کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور خیر پریشانی بہت ہوتی ہے، گھر ہے، گھر میں بچے ہیں، وہ پریشان، جب سارا دن محنت کر کے گھر میں آتا ہے تو سکون نہیں ہوتا، اس لیے کہ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر میں سالن پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی مہمان آ جائے تو تب پریشانی۔ بہت زیادہ یہ معاشی پریشانی ہمارے ملک میں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، بلکہ پھیل چکی ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا، اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے انتہائی قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا۔ وظیفہ کیا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کسی کے لیے آسانی ہو، اگر نہیں پڑھ سکتا تو پھر رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ صورت بھی مشکل ہے تو آج کل راتیں بہت لمبی ہیں، اگر کوئی آدمی 4 بجے اٹھ جائے یا 4:30 اٹھ جائے اور 4:45 بھی اٹھ جائے تو یہ وظیفہ آسانی سے کر سکتا ہے، 5 بجے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو انتہائی مختصر اور نہایت ہی آسان وظیفہ ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 دفعہ، درمیان میں یہ ایک لفظ پڑھنا ہے، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ یہ جو ہا ہے اس کو مشدد پڑھنا ہے، یا وہاب، یا وہاب نہیں پڑھنا۔ بعد لوگ یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھتے ہیں، نہیں، یہ جو ہا ہے، ہا کو تشدید کے ساتھ، جو حرف مشدد ہوتا ہے وہ 2 ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ تو یا وہاب میں پہلی جو ہا ہے وہ ساکن ہے، وہاب دوسری متحرک ہے۔ جو حروف میں جو حرف مشدد ہوتا ہے اس میں پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ متحرک ہوتا ہے، یعنی 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ 1 دفعہ پڑھتے ہیں یا وہاب یا وہاب، وہ ٹھیک نہیں پڑھتے، اس کو 2 پڑھنا ہے، یا وہاب۔ اس طرح 1414 مرتبہ، یعنی 14 تسبیحات کرنی ہے۔ ہر تسبیح میں 101 دانہ ہوتا ہے۔ جب آپ 14 تسبیحات کریں گے تو 101 دانے کے حساب سے 1414 مرتبہ ہو جائے گا۔ یہ انتہائی مختصر مگر انتہائی مفید اور اللہ کی خاص رحمتوں کو اور اللہ کے خاص فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا وظیفہ ہے، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ بہت ہی مختصر وظیفہ ہے، ہر آدمی کو جس کا کام بظاہر وہ ٹھیک بھی لگ رہا ہے وہ بھی اپنے 15 منٹ اللہ رب العزت کے لیے نکالے، یعنی اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے، اللہ رب العزت سے یکسوئی کے لیے نکالے۔ ہوتا یہ ہے، وظیفہ تو سن لیا، تسبیح لے لیتے ہیں 1000 دانے والی، ہاں جی، یا 500 دانے والی، اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ تکیے پہ ٹیک بھی لگائی ہوتی ہے، اور ساتھ کسی نے حکا رکھا ہوتا ہے، کسی نے چائے بھی پی جا رہے ہیں، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، پھر کہتے ہیں وظیفے کا اثر نہیں ہوتا۔ نہیں، اس طرح نہیں پڑھنا، یکسو ہو کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اخلاص کے ساتھ جا نماز پر بیٹھ کر توجہ سے پڑھنا ہے۔
تو وہ جو میں نے بتایا ہے وہ خطرناک وائرس گناہوں کا، اس کو بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر اللہ رب العزت بہت سے گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کی برکت سے بھی معاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، حدیث میں کہتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اس وظیفے کی وجہ سے بھی بہت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت کس طرح آپ کی معاشی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، نہ خراب شدہ مشینری کو درست کرنا مشکل ہے، خواہ وہ انسان کی اندرونی مشینری ہو یا اس کی کاروباری باہر کی مشینری ہو، اور نہ ہی حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، بھاگنے کی دور نہیں ہے، مارکیٹ سے بھاگ جاتے ہیں، خودکشیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اس نے تمہارا رزق بھی لکھا ہے اور تمہارا رزق مقرر کیا ہے، صرف ضرورت ہے مانگنے کی، اس کے سامنے رونے دھونے کی۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نہیں ہوگا، لوگوں کے سامنے عاجزی کرنے کو اللہ نہیں پسند کرتے، اللہ کے سامنے عاجزی کریں، اللہ کے سامنے روئے دھوئے اور یہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی میرا یہ وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت سے مجھے بہت امید ہے اللہ اس کو مایوس نہیں کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر انشاءاللہ مزید بھی اس کو اور بھی وضاحت سے بیان کروں گا۔ تو آپ سب کو اجازت ہے، جو اس ویڈیو کو سنیں دیکھیں وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔